بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک ظفر عوان صاحب. عوان صاحب، آج ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے جی. ایک تو کرونا کی تیسری لہر، فلم کا پارٹ 3 شروع ہو گیا جی. اور دوسرا آج جو راتوں رات کام کیا گیا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جن کو IMF کا نمائندہ کہا جاتا تھا، راتوں رات اس کو فارغ کر کے حماد اظہر کو منسٹر لگا دیا گیا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی نہیں، جس کو کہا جاتا تھا کہ جی دیکھیں جی ڈٹ آؤٹ لے آئے، IMF کا ٹاؤٹ لے آئے جی، اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا. تو اس پہ تھوڑا سی کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ عاصم صاحب بہت شکریہ. آج پھر آپ نے PTI کا ایک ویل وشر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں سر کہ جی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان ناکام ہو گیا ہے، اور حفیظ شیخ صاحب ملک کی معیشت کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، اور ناکام وزیر خزانہ جی، مطلب سینیٹر بھی نہیں بن سکے. معیشت بھی تین دفعہ ان کو میرا اندازہ ہے کہ تیسری دفعہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. 3 سال میں یہ تیسری دفعہ ہے، اور میرے خیال یہ آخری دفعہ مطلب لاسٹ ہو گیا. آپ پھر بھی PTI کی حمایت کر رہے ہیں اور پھر بھی عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، تو میں آپ کی محبت پہ اور آپ کی ویل وشر پہ بھی آفرین. سر میں اس وجہ سے حمایت کر رہا ہوں کہ جناب دیکھیں کہ اس کو راتوں رات فارغ کر دیا گیا. IMF کا بہت فارغ سر اس لیے نہیں کیا گیا ہوتا ہے، ایک بندے سے آپ قرضہ بھی لیتے ہیں اور اس کی باتیں بھی مانتے ہیں. میں بتاتا ہوں فارغ کیوں کیا گیا. فارغ اس لیے کیا گیا کہ حکومت اور عمران خان یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گروی دے دیا گیا ہے، وہ بک گیا ہے، وہ ورلڈ بینک کے انڈر آ گیا ہے. آپ کے اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیاں ہیں اب وہ ورلڈ بینک کروائے گا، یعنی کہ یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہوگا، اب وائسرائے گورنر بینک ہوگا، گورنر جنرل لگایا جائے گا. پالیسیاں آپ کی باہر سے آئیں گی. آپ کا پہلے موٹر وے گروی تھا، ایئرپورٹ گروی تھا، شاہراہیں گروی تھی، اورینج ٹرین گروی تھا. اب آپ کا جو سب سے بڑا بینک ہے اسٹیٹ بینک کے گروی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا ملک گروی چلا گیا. اب آپ کوئی پالیسی، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف آئے، شہباز شریف آئے، زرداری آئے، بلاول آئے، حمزہ آئے یا عمران خان رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ملک کی پالیسی کیا ہے. جب پالیسی انہوں نے دینی ہے، پیسہ انہوں نے دینا ہے، انہوں نے آپ کو شیڈول بھی بنا کے دینا ہے کہ جناب اتنا آپ $6 بلین آپ لے رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ خرچ کرنا ہے. اس مد میں آپ اس اپنے شعبے میں ٹیکس لگائیں گے، بجلی بڑھائیں، گیس بڑھائیں، پیٹرول بڑھائیں، جو بھی ہے. مطلب اب آپ کی جو عوام ہے وہ پاکستان کی عوام گروی رکھ دی گئی ہے. وہ عوام جو اب تک 3 سال میں مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، اب وہ فزیکلی روئے گی. عاصم صاحب اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جون میں دیکھیے گا، جو جون میں بجٹ آئے گا نا، مہنگائی ہے اب 100% اور جی 100%، میں کہتا ہوں 200% بڑھے گی. اور آپ فزیکلی عوام کو سڑکوں پہ آپ ان کو خودکشیاں کرتے دیکھیں گے، مرتے دیکھیں گے. بجٹ تو آنے دیں، آج مارچ ہو گیا، اپریل شروع ہونے والا، 3 مہینے جون کا بجٹ دیکھ لیجیے گا، آپ کو لگ بتا جائے گا کہ ملک ہوا کیا ہے اور عمران خان نے کیا کیا ہمارے ساتھ. کیا کیا ہے. چلیں جی، یہ تو پہلا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. سر کرونا کی تیسری لہر شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. پنجاب پہلی سے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. 6 بجے تک تمام کاروباری جو سرگرمیاں ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی. سر یہ کس سائڈ پہ ہم پھر جا رہے ہیں؟ مارچ سے کام شروع ہوا تھا، آج مارچ سے پھر کام شروع ہو گیا. سر اس بات پہ میں دیکھیں، اس بات پہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں کہ جتنے بھی مشکل حالات ہیں وہ اس کے بعد پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہاتھ ہولا رکھنا، میری قوم، میرا پاکستانی، میرے ملک کا کاروبار. مطلب سمارٹ لاک ڈاؤن لگا لیں، فلی لاک ڈاؤن نہ کریں تو غریب مر جائے گا. عمران خان کی حد الوسع کوشش یہی ہے، ہدایات بھی یہی ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیں، جہاں جہاں کیسز آ رہے ہیں وہاں لگا دیں. لیکن عاصم صاحب آپ دنیا واضح آپ بھی پھرے ہیں، ساری دنیا کے حالات آپ روز آبزرو کر رہے ہیں، تو دنیا میں پاکستان تو ان سے 90% اچھا بھی ہے، لیکن دنیا میں اس سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں. بہت زیادہ. آپ سب سے زیادہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ سعودیہ کی زبان زیادہ سمجھتی ہے. سر عالمی طاقتیں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ سر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدلنا ہے، 3rd ورلڈ آرڈر لانا ہی لانا ہے. انہوں نے اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے. جب تک آپ ہار نہیں مانیں گے، ایشیا، سینٹرل ایشیا یا چین ہاتھ کھڑے نہیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے. ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ چین کے جتنے اتحادی ملک ہیں، وہ پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے کہ اپنی کند ڈگے نہ ڈگے شریکے دی لاز مٹاؤنی ہے. ان کا اپنا جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہے ان کو وہ فیل نہیں ہو رہا. ان کا پیسہ، ان کی اموات، ان کی مطلب معیشت، ان کی کاروبار
وہ اپنا برباد کر رہے ہیں. ملک صاحب یورپ کے بہت سارے ملک جو ٹوریزم پہ چلتے تھے وہ آج رونا شروع ہو گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اپنا سب کچھ اور اسٹور لوٹے جا رہے ہیں. سر آصف صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا کاروبار تباہ کر رہے ہیں, اپنی نسل تباہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کو منظور ہے. لیکن آپ کی بڑھتی ہوئی معیشت, آپ کا بڑھتا ہوا سینٹرل ایشیا ان کو قبول نہیں ہے. انہوں نے چین کے اتحادی جو بھی ملک ہیں, ہماری سزا ہے صرف ہمارا چین ایک اچھا بس آج ہم اتحادی اعلان کر دیں کہ نہیں جی ہم چین کے ساتھ نہیں ہیں, اب ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, پوری دنیا میں کرونا ختم ہو جائے گا. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار ملک صاحب کی گفتگو. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.